ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب وہ دل نرم ہوا کھڑا ہوتا ہے، دل کے اندر غم ہوتا ہے، ابھی ابا جی فوت ہوئے ہیں، ابھی اماں جان فوت ہوئی ہیں، بڑا متقی بنا کھڑا ہے، بڑا میں سب کو دے دوں گا، میں اپنا گھر بیچ کے دے دوں، میں اپنی دکانیں بیچ کے اپنے والد کا قرضہ ضرور اتاروں گا. یا ڈرامہ کر رہا ہو. مولوی صاحب آپ میری طرف سے اعلان کر دیجئے میں اپنے ابا جی کا قرضہ دوں گا. وہ مولوی بیچارہ اس کے کہنے پہ اعلان کر دیتا ہے بھائی وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، وہ ابھی بھی پیسے دینے کے لیے تیار ہیں اور بعد میں بھی اگر کسی نے لینا ہو تو تیار ہیں، وہ ساری زندگی نہیں دیتے. جب قرض باپ کے لینے کی باری آتی ہے پھر سارے وارث ہوتے ہیں، جب باپ کا قرض اتارنے کی باری آتی ہے تو پھر سارے ہی. وہ اصل میں بات یہ ہے، ٹھیک ہے ہمارے ابا جان نے آپ کے پیسے دینے ہوں گے، لیکن مسئلہ یوں ہے میں تو ان کی موجودگی میں علیحدہ ہو گیا تھا، ابا جی تو میرے ساتھ نہیں رہتے تھے. اب مجھے کیا پتا اس نے کس کے ساتھ لین دین کیا اور کس کے ساتھ لین دین نہیں کیا. اب اس نے یہ ڈرامہ کر کے یہ بہانہ بنا کے اپنی جان چھڑا لی. چلیں یہ تو ہو گیا آزاد. اب دوسرے ہاں میرے ساتھ رہتا ضرور تھا، اب مجھے کیا پتا، دوائی میں نے کی ہے، علاج میں نے کیا ہے، کھلاتا رہا ہوں پلاتا رہا ہوں. اب مجھے کیا پتا اس نے لاکھوں اٹھا رکھے تھے قرضہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اوے اللہ کے بندو تم نے دینا ہی نہیں ہے، تمہیں کس نے کہا کہ تم دو؟ ابا جی جو فوت ہوا ہے اس کی جائیداد ہے نا، اس کی زمین ہے، اس کے پلاٹ ہیں، سب کچھ اس کا اپنا ہے، کسی بچے کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. ابا جی کی جتنی جائیداد ہے سب میں سے تقسیم کرنے سے پہلے ابا جی کا اماں جان کا کیا اتارا جائے گا؟ قرضہ. باقی جو بچے گی پھر ابا جی کی وصیت دیکھی جائے گی. ہاں اگر اس نے کسی کے بارے میں وصیت کی ہے تو دوسرے نمبر پر اس کی وصیت پوری کی جائے گی، پھر جو بچے گا وہ وارث آپس میں تقسیم کریں گے. یہاں یہ جو بزرگ ہیں یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں نماز جنازوں میں کہ ہر بزرگ کو چاہیے، موت کا تو کسی کا پتہ نہیں، لیکن کم از کم ہر بزرگ کو چاہیے وہ آج ہی سے یہ تہیہ کرے، اپنے بچے کو، اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی چاہنے والے کو، کسی معزز انسان کو ساتھ بٹھائے اور اپنی وصیت لکھوائے. بیٹھو بھائی لکھو، عدنان ساجد کے ساتھ میرا کاروبار ہوا تھا، یہ اس کے ساتھ میرا لین دین ہوا تھا، اتنے پیسے میں نے لیے تھے، اتنے ادا کر دیے ہیں اور اتنے باقی میں نے اس کو دینے. فلاں کے ساتھ میرا اس طرح کا معاملہ ہوا تھا اور اتنے میں نے اس سے پیسے لینے، یہ وارث میرے لے لیں اور فلاں کو اتنے دینے. یہ تحریر ہر بزرگ کے پاس لکھی ہونی چاہیے. اور سارے بچے پیدا ہونے والے نالائق ہی نہیں ہوتے، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک بچہ یا بچی ایسا ضرور پیدا کر دیتا ہے جو اپنے والد کا قرضہ اتارتا ہے. لیکن لکھا ہوا تو ہو، پتہ تو ہو. جب میں لکھواؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بھائی کے پیسے دینا چاہتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں پیسے ادا کرنا چاہتا ہوں. جب میں نے اپنے سچے دل سے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے اس کو پیسے واپس لٹانے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی مدد کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی بندے پیدا کرتا ہے، اس بندے کی وہ جو دلی خواہش ہے اللہ تعالی اس کی پوری کر دیتا ہے اور قرضہ اتر جاتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 1000 دینار اس نے کسی سے قرضہ لیا. وعدہ مقرر ہو گیا کہ فلاں ڈیٹ کو میں نے آپ کو 1000 دینار 1000 درہم کیا کر دینا ہے، واپس کر دو. ٹائم آ گیا، 1000 لے آیا. جب آ کے دریا پہ پہنچا نا، وہ دریا کی دوسری سائڈ میں رہتا تھا اور یہ دریا کی اس سائڈ میں رہتا. پیسے لے کے آیا لیکن تھوڑا لیٹ اس طرح ہو گیا کہ اس کے دریا کے پاس پہنچنے سے پہلے کشتی کیا ہو گئی، چلی گئی. اس کو کشتی نہ ملی، وہ سارا دن میں وہ ایک ہی کشتی جاتی تھی، پھر دوسرے دن جاتی. اب یہ وہاں بیٹھا ہے، بھائی کے ساتھ میرا معاہدہ تھا، بھائی کے ساتھ میرا عہد تھا، پیسے واپس دینے، پیسے بھی آئے، لیکن اب میں پہنچ
اے اللہ میرا وعدہ تھا بھائی کے ساتھ، اپنے وعدے کے مطابق پیسے لے کے آیا بیٹھا ہوں، تو مہربانی کر، کوئی ذریعہ بنا، کوئی وسیلہ بنا کہ وعدے کے اندر میرے یہ پیسے اس بھائی تک پہنچ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ لینے والا بھی دریا کی دوسری سائڈ پہ آیا بیٹھا ہے، وعدہ جو تھا اس نے دیکھا کشتی آ رہی ہے، اس میں ہوگا، جب کشتی پہنچی دیکھا تو اس میں تو نہیں ہے، اب بیٹھا 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 بیٹھا، وہ بیچارہ شام تک تو بیٹھا، لیکن اس بھائی نے کیا کیا، دینے والے نے، جب اسے کوئی صورت نظر نہ آئی پھر اس نے کیا کیا، ایک لکڑی اسے نظر آئی، اس نے اس لکڑی کو اندر سے خالی کیا، اندر سے خالی کر کے وہ 1000 دینار اس کے اندر رکھ کے لکڑی کو اوپر سے بند کر کے اللہ کا نام لے کے اس پانی کے اندر اس لکڑی کو چھوڑ دی۔ اب اللہ کے حوالے ہے، اب کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے حوالے ہے۔ اب وہ لکڑی جا رہی ہے جا رہی ہے، مغرب ہونے سے پہلے پہلے وہ لکڑی اس دریا کے دوسرے کنارے پہ پہنچ جاتی ہے۔ اب بندہ مایوس ہو جاتا ہے، یار شام ہو گئی ہے، اب وہ پیسے دینے نہیں آیا، اب اس نے وعدے کی کیا کر دی ہے، خلاف ورزی کر دی ہے۔ اب ایسے گھر جانے کا ارادہ بناتا ہے، سامنے دیکھتا ہے ایک لکڑی آ رہی ہے، وہ کہتا ہے چلیں، پیسے تو ملے نہیں ہیں، یہ لکڑی اٹھا کے گھر لے جاتا ہوں، چلیں کسی جو ہے نا جلانے کے کام آ جائے گی۔ اب وہ لکڑی گھر لے گیا، اب اللہ بہتر جانے اس نے اسی دن اس کو توڑا، اس نے اگلے دن اس کو توڑا، جب اس کو ضرورت محسوس ہوئی اس نے اس لکڑی کو توڑا، اور جب لکڑی کو توڑتا ہے تو اندر سے کیا نکلتے ہیں، 1000 دینار نکلتا ہے، اور کہتا ہے یا اللہ تیرے اس بندے نے اپنے وعدے کے مطابق پیسے پہنچا دیے، کوئی بظاہر ذریعہ نہیں ہے پیسے پہنچنے کا، لیکن میں مخلص ہوں، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں نے اپنے وعدے کے مطابق بھائی کو پیسے دینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب بنا دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے بچائے۔ میں نے مدرسے کے لیے ایک گھر خریدا 22 لاکھ کا، اور جب میں سودا کرنے جا رہا ہوں میری جیب میں صرف 7000 تھے۔ کتنے تھے؟ 7۔ بظاہر مجھے کوئی پوزیشن نظر نہیں آ رہی کہ میں یہ 22 لاکھ کہاں سے اتاروں گا، کیونکہ چندہ بھی نہیں مانگتا، میں چلو اسی دن سے پھر چندہ شروع کر دوں پھر جو کام ہو جائے، یہ بھی میں نہیں مانگتا۔ پریشانی تھی، لیکن مدرسے کا کام تھا، توکل علی اللہ کر کے پیسے دینے کا ارادہ تھا۔ بس وعدہ کرنے کے بعد میں اٹھا، یہ میرا دوست تھا، مثال دے رہا ہوں، میں اس کے پاس پہنچا، پتا پیسے والا، اس کے پاس پیسے، بھائی وہ مجھے 22 لاکھ ادھار دے دو، میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ۔ اس نے کہا جی میرے پاس 22 لاکھ موجود ہے قاری صاحب، میں آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن مجھے کیا فائدہ ہوگا، پھر آپ مجھے کیسے دیں گے؟ میں نے کہا مہینے بعد، 2 مہینے بعد میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ۔ اس نے کہا پھر آپ ایسا کرنا، اگر 1 مہینے کے بعد دینا تو پھر آپ مجھے یہ 22 ہے نا، پھر آپ مجھے 26 لاکھ واپس کرنا۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، میں سود لے کے مدرسہ بنا جاؤں، لوگوں کو بچے جہاں پڑھ کے عالم بن جائیں، جنت میں جانے کا ان کا ذریعہ بن جائے، اور میں خود جہنم میں جاؤں، پھر تو میں سب سے بڑا بے وقوف تو میں ہوں۔ یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ فلاں عالم وہ تو ایسے پیسے دیتا ہے۔ میں نے کہا جی میں یہ سودا آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا، اور آپ دیکھنا یہ 22 لاکھ کا انتظام میرا رب کرے گا، لیکن میں سود نہیں لوں، ان کو بھی دوں گا پر سود بھی۔ اللہ تعالیٰ نے 1 ہفتے کے اندر ہی 22 لاکھ کا انتظام کر دی۔ 1 مہینے کا ٹائم تھا، میں نے 1 ہفتے کے بعد ان کو 22 لاکھ ادا کر دیا۔ اللہ، ایسی جگہ سے 22 لاکھ ملا کہ جنہوں نے میرے ساتھ وہ ٹائم کی قید نہیں لگائی، قاری صاحب آسانی سے جب ہو جائے تو آپ ہمیں دے دینا۔ تو جب انسان کسی سے قرض لے، ادھار لے، پکا ارادہ کرے، اپنے بھائی کے ساتھ جو عہد معاہدہ کر رہا ہے وہ ایسا پکا ہو کہ واپسی دینے کا ارادہ ہو، پھر انسان کوشش بھی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی
مانگے اللہ تعالیٰ خود اسباب بنا دیتا ہے، وقت سے پہلے پیسے آ جاتے ہیں، بندہ اپنا عہد پورا کر